तुम क्यों टेंशन लेते हो उमर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा हौसला बनूंगी, मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें एंड तक सपोर्ट करूंगी। गेट अप एंड रिकॉर्ड योर वॉइस। अस्सलाम वालेकुम, उमर यूनुस स्पीकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे एंड हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान टू ऑल ऑफ यू। आपने ठीक क्लिक किया। मेरी दोस्त के हौसले से भरपूर, हिकमत से भरपूर ऐसे अल्फाज जो कि आपको कुछ बड़ा करने, बड़ा सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे अल्फाज जो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे, जिन्हें सुनकर आप ज़िंदगी की जंग को फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं हैं बल्कि इमोशंस की बातें हैं। एक दोस्त का अपने दोस्त को हौसला देना है, जिन्हें सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या था, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो फिर जुड़िए रहिए मेरे साथ और लेट्स स्टार्ट। हज़रत अली का कौल है कि अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त को अहमियत दो, अच्छे दोस्त को अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त आपके बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे स्टोरी ये है कि पिछले 5 दिनों से मेरी तबीयत इंतहाई नासाजगार थी, जिसकी वजह से कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था और ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी। कल रात अपनी दोस्त को अपना सारा दुख, अपना सारा किस्सा सुनाया तो मेरी दोस्त ने हौसले से भरपूर, हिकमत से भरपूर, मोटिवेशन से भरपूर ऐसे अल्फाज मेरे लिए मुंतखब किए, जिन्हें सुनकर आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का हौसला हुआ। सारी रात सोचो विचार करने के बाद ये फैसला किया कि इन हौसले भरे अल्फाजों को, इन हिकमत से भरपूर अल्फाजों को क्यों ना हो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इन अल्फाजों ने मेरी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड की है, तो क्यों ना हो कि एक छोटी सी कोशिश से हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर भी वैल्यू ऐड हो जाए। क्योंकि किसी भी सोर्स से हासिल किया हुआ इल्म, कोई भी अच्छी बात, कोई भी खैर की बात को अपने YouTube चैनल पर शेयर करना, यही मेरा अल्टीमेट मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हौसला, सबसे पहला सबक जो मुझे कल रात मिला, सुनिएगा कि सेहत की टेंशन ना लो उमर। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा है, और जिस तरह तुम अच्छे वक्त में हमेशा शुक्रगुजार रहते हो, इसी तरह बुरे वक्त में भी साबिर रहना सीखो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी हाँ, सबसे पहला सबक जो सीखा वो ये है कि जिस तरह तुम अच्छे वक्त में शुक्रगुजार रहते हो, इसी तरह बुरे वक्त में भी साबिर रहना सीखो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक की लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, बस हमें सब्र को सीखना होगा। और कितना सब्र, अनडिफाइंड सब्र। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं, और तब तक सब्र करना है जब तक अल्लाह न मिल जाए। सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम माई फ्रेंड फॉर यू इज सब्र, अनडिफाइंड सब्र। सेकंड लेसन, दूसरा सबक, मैंने कहा यार कि ये लाइफ की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये ख़त्म नहीं होंगी उमर। अपनी सब प्रॉब्लम्स को अल्लाह के हवाले कर दो, और एक बात याद रखना कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है ना, एक्चुअली वो हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। यानी कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो असल में बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छा होता है। हमारी चाहत अल्लाह के फैसलों के सामने बहुत छोटी है। हम जो चाहते हैं समटाइम्स वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है और करता है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। और समटाइम्स हमें लगता है कि लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट है, मेरी ही लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स हैं।
ایکچولی ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ لوگ کون کون سی پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں. بس تم اپنی ساری پرابلمز کو اللہ کے حوالے کر دو عمر. اور اللہ تو بہت مہربان ہے یار. وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوتا پریشان یار. دوسرا سبق میری دوست کی طرف سے کہ اپنی ساری پرابلمز کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا کیونکہ وہ اللہ تو بہت مہربان رب ہے. تھرڈ لیسن، تیسرا سبق، کہنے لگی کہ آج کل اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا کوئی طریقہ مجھے بھی بتا دو. تو کہنے لگی کہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، بس بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے، اور دوسری بات اللہ سے لو لگانے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ تم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت کو شامل کر دے. تیسرا سبق آپ سب کے لیے کہ آج سے اپنی دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنی محبت کو شامل کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے منور کر دے. اور جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. فورتھ لیسن، چوتھا سبق، میں نے پریشان ہو کر کہا کہ یار لوگ ٹانگیں بہت کھینچتے ہیں، میرے مقصد میں لوگ مجھے ڈی گریڈ بہت کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میری دوست کے حوصلے بھرے الفاظوں نے مجھے پر لگا دیے. سنیے گا. اس نے کہا کہ تم کیوں ٹینشن لیتے ہو عمر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارا حوصلہ بنوں گی، میں تمہارے مقصد میں تمہیں اینڈ تک سپورٹ کروں گی. گیٹ اپ اینڈ ریکارڈ یور وائس. اور ایک اور بات، میں تمہاری سکلز، تمہاری محنت اور تمہارے کانفیڈنس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی رہوں گی. مجھے لوگوں کی انسیکیورٹیز پہ ہنسنا نہیں آتا، مجھے لوگوں کو مذاق بنانا نہیں آتا. میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور سب کو اپنے آپ سے بہترین سمجھتی ہوں کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ میں دی بیسٹ ہے. اور اگر ہم کسی دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی دوسرے کو لو بھی فیل نہیں کروانا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ جتنا اپریشیٹ کر سکوں اتنا کروں کیونکہ اپریسیشن سے اگلے بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی اپریسیشن سے اگلا بندہ زندگی کی جنگ کو پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پھر آپ سب کے لیے چوتھا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اچھا کام کر رہا ہو، خیر کا کام کر رہا ہو، خدا را اسے ڈی گریڈ مت کریں بلکہ اسے اپریشیٹ کریں. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کی اپریسیشن کیا کیا کمال کر سکتی ہے. آپ کی اپریسیشن اگلے بندے کو پر لگا سکتی ہے. آپ کے الفاظ دلوں پر راج بھی کر سکتے ہیں اور دلوں پر وار بھی کر سکتے ہیں. So the fourth lesson is appreciation, not to degrade anyone. Fifth lesson، پانچواں سبق میری دوست کی جانب سے. میں نے کہا یار کوئی آخری نصیحت ہی کر دو. تو اس نے کہا کہ عمر فوکس آن یور ڈریمز. چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے خوابوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر پہنچ جاؤ، تم اپنے یوٹیوب چینل کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. خیر کی باتیں، اچھائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، موٹیویشن سے بھرپور الفاظ لوگوں کو سناتے رہنا، اور اگر لوگ نہ بھی سنیں تم پھر بھی سناتے رہنا. اور جس دن اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی تمہارے الفاظوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. بس تم اپنے مقصد سے کبھی نہ ہٹنا
اور لگے رہنا۔ تو پھر آپ سب کے لیے بھی میرا 5واں سبق اور آخری سبق یہی ہے کہ اپنے خوابوں کے سفر میں آپ بھی ہمت نہ ہارنا اور نیک نیتی کے ساتھ لگے رہنا۔ قدرت ایک دن آپ کو ضرور کامیابی کی بلندیوں پر لے جائے گی۔ یہ اس کی آخری نصیحت تھی اور میری آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیری وسیع و عریض کائنات میں آج بھی کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ آپ کو تھپکی دینے والے ہیں، جو کہ حوصلہ دینے والے ہیں، جو کہ آج بھی یہ کہنے والے ہیں کہ یس یو کین عمر، یس یو کین عمر۔ یہ تھے 5 سبق جو کہ کل رات حکمت برے الفاظ میں نے اپنی دوست سے سیکھے، اور ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جو ہم شاید اپنے پیرنٹس یا اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، انہی باتوں کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی مخلص دوست، کوئی اچھا دوست ضرور ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ اپنے سارے غم بلا جھجک شیئر کر سکیں، اور ایسا دوست جو کہ مشکل وقت میں آپ کا کندھا ثابت ہو۔ ایسا دوست ضرور ڈھونڈیں جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دوستوں نے مجھے خدا کے قریب کر دیا ہے، میرے دوستوں نے مجھے خدا کی مزید یاد دلائی ہے، میرے دوستوں نے مجھے یہ کنونس کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ضرور نوازے گی۔ آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا دوست ڈھونڈیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ باتیں جو کہ بالکل دل سے نکلی ہیں اور دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں، امید ہے کہ وہ پہنچ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی حکمت بری باتیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔